آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر پڑھنے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے ساتھ ہی بے شمار رزق اور دولت، تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج کچھ قسمت لوگ ہی عمل کریں گے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج جمادی الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج تمام مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے پڑھیں، والدین نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ میں نے خود جمادی الثانی کی 6 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل سے جان چھڑوا لوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر کوئی بھی گھر ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے ذاتی مکان بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق، دولت، خوشیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے تو لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، جہاں بھی ہیں آپ کو وقت ملتا ہے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، کسی بھی حالت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن آپ نے آج اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اب توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہی ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدایا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گاڑی خریدوں، ہر کوئی چاہتا ہے میری زندگی میں خوشحالی آئے،
میرے کاروبار میں برکت آئے، میرے کاروبار میں ترقی ہو، مجھے پسند کی نوکری مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ اللہ کریم سے پانا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں۔ اے اللہ، پچھلے مہینے میں جتنے مسائل، پریشانیاں، تنگ دستیاں تھیں، ان کو ختم کر کے آنے والے جمادی الثانی کے مہینے میں مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ایک نئی زندگی کا آغاز فرما۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ رب کریم کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ آپ اپنی حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے بندہ زبان سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ غیب سے فرشتہ مقرر کرتا ہے، غیب سے اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے، کوئی نکاح پوش آتا ہے۔ آپ صبح وظیفہ پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو وظیفہ پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، جس کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، پھر اللہ اپنی بے نیازی سے اتنا مالا مال فرماتا ہے، اتنا رزق اور دولت عطا کرتا ہے کہ 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے جتنا مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ 70 حاجتیں، 70 مرادیں، 70 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو پھر ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ سے نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے، تعداد سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب نے خود پسند فرمایا۔ یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان اللہ نے جس حبیب کے لیے بنائے، جب اس حبیب پر لوگ تانے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جب اللہ کے حبیب جس سے اللہ نے محبت کی وہ حبیب دکھی تھے، پریشان تھے، اللہ نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ جبریل، میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور بتا دو کہ ہم آپ کو خیر کثیر سے نوازیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس پانی کو پی لے گا وہ ساری زندگی سیراب ہو جائے گا۔ اور آج اس سورت کو آپ نے 1 مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے 1 مٹھی چینی پر۔ جمعۃ المبارک کے دن، جسے تمام دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت اور برکت تمام دنوں سے زیادہ ہے، جسے تمام دنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جمعہ کے دن 1 مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ چینی کا ایک دانہ آپ کو کروڑوں روپے دیتا ہے، اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکت، سکون چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ
پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اب الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کا جو طریقہ، جو تعداد بتائی جا رہی ہے، اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 11 بار پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے جب بھی کسی نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا کیا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ واقعی اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جوان بیٹیوں کے لوگ رشتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اچھے رشتے نہیں ہوتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، آپ کے ہر وقت گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں، ایک دن کے وظیفے سے 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ مل جاتا ہے۔ آج ہر کسی کو پیسے کی پریشانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکون بھی ہے، اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو منہ نہیں لگاتے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے تیسرے کلمے کو ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس طرح پورا تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار ہو گیا، اسی طرح دوسری بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جو تیسرا کلمہ ہے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ انسان دن رات محنت مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ اب جو میں آپ کو اللہ کے 2 نام بتانے والی ہوں، یہ چینی پر 2 نام پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ پر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ پر کامیابی کے راز کھل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی چینی پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رزق دینے والی ذات، یا غنیو مالدار کرنے والی ذات۔ جب یا رزاق یا غنیو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لفظی معنی ہے کہ رزق دینے والی ذات، رزق دولت سے غنی کرنے والی ذات۔ یا رزاق یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، برکت کے ساتھ کثرت چاہتے ہیں، کثرت یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا رزق، تو پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا رزاق یا غنیو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے یا رزاق یا غنیو کو کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے اللہ کریم کے یہ دونوں صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رزاق
یا غنیو، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل ہوا یہ عمل۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، تو یہ دم کی ہوئی چینی کسی بھی طرح اس کو کھلا دیں، وہ بندہ آپ کا غلام بھی ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ آج کے دن خصوصی ہماری دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔